الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم ملکر پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ رسول وسلم عليك يا حبيب الله. واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام تو پتہ ہے کہ ماہ جمادی الآخر رواں دماء ہے. اس ماہ مبارک کے اندر امیر المؤمنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر خصوصیت نال کیتا جاتا ہے. ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ عظمتاں والے، سارے صحابہ رفتاں اور منزلاں والے. لیکن اسی ہر صحابی نو عظیم ضرور مندے ہیں، لیکن ترتیب فضیلت اسی کوئی مندے ہیں جیڑی ساری امت دی اج دن تک رہی ہے. اسی نہ نواں کوئی عقیدہ آپ بنا رہے ہیں نہ کسی دا بنایا نواں عقیدہ آسان قبول کرنا ہے، نہ وہ اساں مننا ہے. عقیدہ اسی وہی مننا گے جو 1400 سال تو چلا آ رہا ہے، اور 1400 سال میں جڑا عقیدہ چلا آ گیا ہے وہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ دے وچوں بلکہ صرف صحابہ بھی نہیں، ہر نبی دی امت ساری امتاں دے وچوں اور اس امت دے جتنے صحابہ کرام جڑے سب تو اعلیٰ درجے والے نے انہاں وچوں سب تو اونچا مرتبہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ افضل امت نے، آپ کے واجد الفاظ خطبے کے اندر اسی پڑھتے ہیں افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق
سارے صحابیاں دے وچوں سب تو اونچا مقام، سب تو اونچا مرتبہ، سب تو اونچی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ عقیدہ صرف یہ نہیں کہ 1400 سال ایک علماء ہے، علماء یہ عقیدہ لیا صحابہ کو لو، صحابہ یہ عقیدہ لیا رسول اللہ کو لو، رسول اللہ یہ عقیدہ لیا خود رب کائنات کو لو۔ خود کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ بناوٹی عقیدہ نہیں، یہ قرآنی عقیدہ، یہ حدیثی عقیدہ، یہ عقیدہ وہ ہے کہ جڑا امت دے ہر صحیح عقیدہ عالم دا رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تو اعلیٰ، سارے تو افضل۔ اور دلائل کی روشنی دے کر گل کریے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی لوگوں کا خیال ہے کہ امت دے وچوں سب تو افضل مولا علی نے۔ آپ اسی مولا علی کو پوچھ رہے ہیں کہ مولا علی تسی دسو کہ اس امت دے اندر سب تو افضل تسی ہو یا کوئی ہور ہے؟ تے جیڑی گل مولا علی کرنا وہ گل تے مننی چاہیے۔ کی خیال ہے؟ بندہ ایک دعویٰ بھی کرے کہ میں مولا علی نو مننا والا، میں مولا علی دا محب ہاں، میں مولا علی نال پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، تے مولا علی دی گل بھی نہ مانے تے یہ مطلب ہے وہ سچا نہیں ہو، جھوٹ ہے۔ وہ مولا علی نال انہوں پیار کوئی نہیں، وہ اپنے من نہیں مندہ ہے پیار، اپنے دماغ نہیں مندہ ہے پیار، وہ مولا علی نال بھی پیار کرنا والا نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ابا جی کے کول بیٹھے نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول، تے آپ پوچھے نے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے نے ابا جی اے دسو کہ نبی کریم علیہ السلام تو بعد سارے لوگاں چوں سب تو افضل کون ہے؟ پوچھتا کون ہے پیا؟ مولا علی دے بیٹے۔ جواب کون دے رہے نے؟ مولا علی۔ سب تو افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کی فرمایا؟ ابو بکر۔ وہ کہنے کہ سمہ من، اچھا اونا تو بعد پھر کینا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا سمہ عمر۔ سبحان اللہ، اونا تو بعد نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہنے لے کہ میں نے یہ ڈر پہ گیا کہ میں پوچھا نا سمہ من پھر کون؟ تے ابا جی نے نام لے رہا ہے عثمان غنی دا، تے پتر دا دل کرتا ہے نا کہ میرے ابا جی آپ سارے تو افضل ہوں، پتر جو ہے جی انہوں کا دل کرتا سی کہ ابا جی کہ میں لیکن آپ فیصلہ نہیں کیتا کہ آجی میرے ابا جی سب کو افضل ہے، فیصلہ آپ نہیں کیتا۔ پوچھا مولا علی کو لو، آپ نے فرمایا ابو بکر، انہوں نے انہوں بعد فرمایا عمر۔ انہوں نے دل ڈر پیدا ہو گیا جی میں پوچھا سمہ من پھر کون؟ تے انہوں نا لے لینے حضرت عثمان غنی دا، تے وہ اگوں آپ ہی کہنے کہ سمہ انتا، انہوں نے بعد تے تسی ہو نا، سمجھ آ گئی؟ کی سوال کیا سمہ انتا، انہوں نے بعد تے تسی ہو نا۔ آپ فرمانے نے ما انا راجل من المسلمین، فرمانے نے میں تے مسلمانہ وچوں ایک بندہ ہاں، میں تے مسلمانہ وچوں ایک آدمی ہاں، ایک بندہ ہاں۔ ساڑھا عقیدہ نہیں کہ مولا علی عام مسلمانہ وچوں ایک بندے نے، ساڑھا عقیدہ ہے کہ مولا علی بڑی شانہ والے، اے انہوں نے اپنی عاجزی ہے کہ وہ کہنے نے میں
مسلمانوں وچوں ایک بندہ کوئی آپ کا درجہ انہاں متعین نہیں کیتا، لیکن اے انہاں ضرور دس چھڑیا ہے کہ رسول اللہ تو بعد اور سارے امتاں دے وچوں سب تو اعلیٰ مرتبہ جہڑا ہے وہ دا نام میں تہاڈے کول سننا چاہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا ایک انہوں دا عقیدہ ہو گیا، نال ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت آپ فرمانے نے کہ جیڑا بندہ مینوں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے فضیلت دے گا، جیڑا بندہ یہ کہے گا کہ علی جیڑا ہے ایک عمر تو بھی افضل ہے تے صدیق اکبر تو بھی افضل ہے، فرمانے نے کہ میں انہوں 80 کوڑے مارا گا۔ کی کہہ رہے ہیں؟ میں انہوں مفتری دی سزا دیا گا، بہتان لان آنے دی سزا دیا گا، تے اسلام دے اندر مفتری دی سزا 80 کوڑے، یعنی مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ جیڑا میں انہوں فضیلت دے گا صدیق اکبر دے ہوتے یا فاروق اعظم دے ہوتے، فرماتے نے میں انہوں مفتری دی سزا دے گا یعنی انہوں 80 کوڑے مارا گا۔ مولا علی دی سزا کا اعلان کر رہے ہیں تے بندہ ہوئے مولا علی دی محبت دا دم پڑھنا رہا، مولا علی دا نام لینا رہا، انہاں دی عقیدت دا دعویٰ کرنا رہا تے مولا علی دی گل بھی نہ مننے آگے نہیں علی ہی افضل نے، تے میں کہا پھر تیار ہو جا کے اللہ دن مولا علی کو مار کھانا سے پھر تیار ہو جا۔ تو میں کہا مولا علی دے وہ نے انہوں نے ایک نہیں چلی جاندی، گل سمجھ آئیے کوئی نہیں بولو تو صحیح نا، مولا علی دی ایک نہیں چلی جاندی۔ غزوہ خندق کے اندر عبد غد آیا سی، بہت بڑا پہلوان، بڑا بہادر، بڑا شجاع آپ نے دور دا، اور کئی بندے نال کرنا مقابلہ کرنا رہا۔ آگے کہنے لگا مسلمانوں ہے کوئی تہاڈے وچوں آوے میرے مقابلے دے اندر؟ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ وال ویکھیا، کوئی صحابہ کوئی صحابی کسی نے ہاتھ نہ چکیا، کسی نے نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ مولا علی جی اجے عمر اتنی زیادہ نہیں سی، اجے نوی نوی جوانی سی، تو مولا علی رضی اللہ کہہ لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میں جا کے فرمایا علی بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا صحابہ ہے کوئی تہاڈے وچوں؟ کسی نے بھی اگوں نہیں کیا کہ میں۔ مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، آقا نے فرمایا علی بیٹھ جا۔ تیسری مرتبہ پھر اپنے وقت نے کیا ہے کوئی یہ بھیجو میرے مقابلے کے اندر؟ مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے اپنی تلوار دیتی، اپنی دستار دیتی، فرمایا جا علی تینوں اللہ دے حوالے کیتا ہے تے کافر نو تیرے حوالے کیتا ہے، جا چلا جا۔ مولا علی گئے، انہیں کہا کہ میں بڑا بڑا پہلوان ہوں، تو اجے چھوٹا جا جوان ہے، تیری ایڈی عمر بھی نہیں، تجربہ بھی نہیں، تو بہتر ہے کہ جا واپس چلا جا۔ میں نے تیرے تے ترس آ گیا، تیرے ابو میرے سنگی بھی سن، تو اس وجہ تو واپس ہے جلا کسی اور نو آ دے۔ فرمایا تو چھٹ اس گل نو کہ میں بڑا یا چھوٹا، میری عمر وادے یا گھاٹے، اس گل نو چھٹ، تو میں واپس جان واسطے نہیں آیا، میں تینوں ٹھکانے لان واسطے آیا۔ انہیں کہا علی میں نے اجے بھی تیرے دے رہے ماریا، تو ماریا جانا ہے۔ فرمایا تو مقابلہ دے گا نہ، پھر ویکھیں کون مرے گا۔ مولا علی نے فرمایا چل پہلا وار تو کر۔ انہیں وار کیتا، مولا علی نے وار ہو گیا، وہ دا وار ہو کے مولا علی نے ایک کو وار کیتا، انہوں ٹوٹے کر کے رکھ دیتا۔ میں کہا مولا علی نے ایک نہیں چلی جاندی تے 80 کوڑے کھانا سے تیار ہو جاؤ۔ جے مولا علی نو فضیلت دینی ہے صدیق اکبر دے، تو پھر مولا علی کو مار کھانا سے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی را کیرا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان موجود ہے، آپ فرمانے نے ابو بکر خیرنا سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو آپ میرا کیرا بھی سن لو، فرمانے نے ابو بکر نے وہ سارے سردار نے، سیدنا سارے سردار نے،
افضل بھی نے اسا سارے وچوں ایک کون کہہ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کون کہہ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم جناب کہتے ہیں احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے فرمایا صدیق اکبر جڑے نے ایک اسا سارے وچوں رسول اللہ نو سب تو زیادہ پیارے ہیں سب تو پیارے صدیق اکبر سن اللہ اکبر آؤ ذرا آقا علیہ السلام کو خوش لگیے یا رسول اللہ تسی فرماؤ کہ سب تو افضل کون ہے میرے آقا فرمانے نے میرے کو جبریل علیہ السلام آئے ہیں جبریل علیہ السلام نے آ کے میں نے رب کا پیغام دیتا ہے اور آپ فرما رہے ہیں خیر امت کا بعد کا ابو بکر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے بعد تہاڈی امت وچوں سب تو بہتر جڑا ہے سب تو افضل وہ صدیق اکبر ہے یہ پیغام کون لے کے آیا جبریل امین بیان کہنے کی تھا رسول اللہ نے یہ پیغام پہ جانے والا کون ہے اللہ رب العزت پیغام پہ جانے والا رب ہے میں کہا مولا علی بھی کہتے ہیں صدیق اکبر افضل نے فاروق اعظم بھی کہتے ہیں صدیق اکبر افضل نے اور رسول اللہ بھی کہتے ہیں صدیق اکبر امت جو افضل نے جبریل دا بھی ایو عقید ہے رب دا بھی ایو عقید ہے میں کہا جڑا ہن بھی نہیں بندا پیا اور یا کیڑے پاسے دا گل سمجھ آئی کوئی او کیڑے پاسے دا گیا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ ادھر کا گیا نہ ادھر کا گیا نہ مولا علی کا گیا نہ فاروق اعظم کا گیا نہ رسول اللہ کا گیا نہ خدا دا وفادار گیا پھر بنیا وفادار کیڑا کس کا وفادار بنیا اپنی سوچ دا اپنی فکر دا اپنے خیال دا یا آج دے جڑے نئے محققین پیدا ہو گئے نے انہاں دا جس وجہ تو اہل ایمان دا شروع تو عقیدہ یہ آج بھی یہ اور قیامت تک یہ ہونا کہ امت وچوں سب تو افضل سب تو اعلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم سانو وقار صحیحہ ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین